اپنے اپنے یہ جڑا رنگ ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا ہے نا، مجھے بتاؤ یار یہ بزرگوں کا فیضان نہیں ہے کہ حضور کا نام سن کے آج بھی جب ہم اپنے انگوٹھوں کو چوم کے اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا یہ فیضان نہیں ہے؟ بے شک۔ اب یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضور کے منہ مبارک کا ادب کیا جا رہا ہے، اب آپ خود سوچو جو حضور کے بالوں کا اتنا ادب کرتے تھے وہ حضور کی ذات کا کتنا ادب کرتے ہوں گے۔ اب آگے چلیے ذرا، یہ کسی حدیث کے اندر نہیں ہے لیکن جس بندے کو نصیب ہو جائے، حضرت امام مالک کے پاس جب کوئی بندہ آتا تھا نا، آ کے کہتا تھا مجھے یہ مسئلہ بتاؤ، وہ اسی وقت اس کو مسئلہ بتاتے تھے، لیکن جب کوئی کہتا تھا نا مجھے حضور کی حدیث سناؤ، پہلے غسل کرتے تھے، سونا جوڑا پہنتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، پھر اپنی جگہ پہ مسند پہ آ کے بیٹھتے تھے، پھر ادھر سے خوشبو نکلتی تھی، ادھر سے حضور کا فرمان سنا رہے ہوتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ کیا ہے؟ ادب ادب، یہ ہے اہمیت۔ بالکل اس چیز کو ختم کیا کیونکہ اہمیت کوئی نہیں ہے، بالکل آپ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ میں جو بات بتا رہا ہوں یعنی کہ اس چیز کو بالکل سادہ کیا جا رہا ہے۔ ابو بکر نے آکھیا، عمر نے آکھیا، او اب میں کیڑے لفظ بولوں استعمال کروں، او خدا کا خوف کرو، تم نام کس کا لے رہے ہو؟ غصہ نہ کرنا بات کا، جہاں پہ ہم نے ہاتھ دے دیا ہو پیر طریقت رہبر شریعت فلانا، میں نا ایک سیدزادے کی دعوت پہ نا افطار کرنے کے لیے ان کے گھر گیا رمضان کے مہینے میں، تو کہتے ہیں میں ایک بزرگوں کے پاس بیٹھا تھا، ان کا یہ جملہ یقین کریں، یہ حمزہ بیٹھا ہے آپ اسے پوچھو، میں نے اس کو کہا یہ لکھتا تھا خطیب امریکہ یورپ، میں نے کہا نہیں آندہ تو لکھنا، یہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں۔ انہوں نے جو مجھے جملہ کہا نا وہ سنو سارے، کہنے لگے میں اپنے شیخ کے پاس بیٹھا تھا، انہوں نے مجھے کہا اگر آپ چاہتے ہو نا کہ اللہ کی خاص عنایتیں تم پر اترے تو کوشش کرنا کبھی نام لکھواتے وقت حضور کے نام سے بڑا نام نہ اپنا لکھوانا۔ اللہ، ادھر نام چھوٹا ہو، اوپر بھائی حضور علیہ السلام، یہ اس کو اس اینگل میں نہ لینا حضور کے نام سے بڑا کس کا نام ہے۔ میں ویسے بتا رہا ہوں آپ کو کہ یار نبی پاک علیہ السلام کا نام یا محمد، ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، لیکن آپ اندازہ کریں اتنا گھیرا ہوا ہوتا ہے پورا ایک سلسلہ۔ یہ آپ کو ایک ادب بتا رہا ہوں نا کہ جو ان کے شیخ نے ان کو بتایا، جو انہوں نے لیا ہے، تو ادب ہے تو سب کچھ ہے۔ میں نے پہلے بھی واصف علی واصف کا جملہ آپ کو بتایا تھا، اس نے کہا ادب وہاں تک لے کر جاتا ہے جس جگہ کا علم کو بھی علم نہیں ہوتا۔ بیت اللہ کا بھی ادب ہے یار، اللہ کی قسم آپ ساری زندگی علماء کا احسان نہیں دے سکتے، جاؤ جا کے دیکھو، یہ آپ مسجد نبوی شریف چلے جاؤ، آپ کو اجمی پاکستانی وہاں پہ جس ادب کے ساتھ چلتا ہوا نظر آئے گا، آپ اندازہ کر لیں انہوں نے قرآن پاک نیچے رکھا ہوگا ایسے کر کے، قرآن کا کوئی ادب نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کوئی سنی ایسا نہیں میں نے دیکھا اللہ ماشاءاللہ کوئی بغیر توجہ کی وجہ سے۔ کیا یہ ہمارے بڑوں کا فیضان نہیں ہے کہ یار قبلہ رخ ہم کسی کو ٹانگے نہیں کرنے دیتے ہیں؟ کیوں؟ ادب ہے، اے ساڑے وڈیاں دا فیضان نہیں؟ اذان ہو رہی ہوئے اج بھی ساڑیاں ماواں بھੈਣਾں سر تے دوپٹے لے لیندیاں۔ بتائیں مجھے یہ جڑا ادب ہے نا، ابھی دیکھو بس اوقات بندہ کہتا ہے یار کی لبے گا، میں فلانے کے اگر ہاتھ چوم لیے ہیں، میں فلانے کے لیے اس طرح جو ہے نا، یہ اب ہمیں ملے گا کیا؟ اللہ کے بندو ملتا وہ کچھ ہے کہ بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ملکہ زبیدہ جڑے عمرہ کرنے گئے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا، وہ بتاتے ہیں یہ نہر ملکہ زبیدہ کی وجہ سے تھی۔ اب ملکہ زبیدہ ایک روز کی بات ہے کہ ملکہ زبیدہ نے نا پینے کے لیے پانی طلب کیا، خادمہ نے گلاس میں نا پانی لا کے دیا، اتنے میں نا اذان شروع ہو گئی۔ انہیں آکھیا پہلے اذان سننا پھر پانی دیا۔ ملکہ زبیدہ دنیا سے چلے گئی۔ کسی نے پوچھا کیا بنا ہے؟ اس نے کہا رب نے بخش دیا ہے اس لیے کہ اذان کا ادب کیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا ہے؟ ادب ہے۔
ادب. بہاؤدین زکریا ملتانی کا نام سنا ہے کہ نہیں آپ نے؟ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑی شخصیت کا نام. ان لوگوں کو نا بالکل کنٹروورشل بنایا جا رہا ہے، بالکل. میں کہتا ہوں، میں نے پہلے بھی جمعے کی نشست میں آپ کو کہا تھا، آپ کو بھی کہتا ہوں، یہ جو ہم لوگوں کو ایک کچھ تنگ کرتی ہے نا چیز، ہر بندے کا کلپ نہ سنو. میں نے پہلے بھی کہا، بہت سارے لوگوں نے میری تائید کی، کہنے علامہ صاحب واقعی اپنا ذوق خراب ہوتا ہے، اپنی طبیعت کے اندر بے چینی آ جاتی ہے. کیوں؟ ہمیں عادت پڑ گئی. یہ آپ کو بتانے لگا ہوں، بندہ جیسا بھی ہو نا، ادب کہاں تک لے کے چلا جاتا ہے. بہاؤدین زکریا ملتانی نا ایک علاقے میں گئے تو وہاں پہ نا ایک بدکارہ عورت تھی، اپنے یاروں کے ساتھ چھت پر تھی. کہاں پر؟ چھت پر. وہ شور ہوا کہ بہاؤدین زکریا ملتانی آئے. اب اس نے کیا کیا، وہ نا اوپر سے نیچے آ گئی. اس نے آ کے دروازہ کھولا، دیکھا، دیدار کیا، اللہ والے آئے، اوپر چلے گئے. ان کا قافلہ گزر گیا. اس کے یاروں نے پوچھا، اس نے کہا اوپر سے بھی تو دیکھا جا سکتا تھا، یہ نیچے کیوں گئی؟ ہائے ہائے، کہنا سارے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس نے کہا دیکھا تو اوپر سے بھی جا سکتا تھا، نیچے ان کے ادب کی وجہ سے آئی. سمجھ آ رہی بات کی؟ یہ ہے ادب. یہ جو ہمارے بزرگ ہمیں سکھا کر گئے، یہ جو فیضان صحابہ کا چلتا آیا. دیکھو نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو پردہ فرما گئے، پردہ فرما گئے کہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد صحابہ تھے، تابعین نے ان کا ادب کیا، پھر تبع تابعین تھے، تبع تابعین نے ان کا ادب کیا. اسی طرح علماء پھر آئے، شاگردوں نے ان کا ادب کیا. یہ سلسلہ چلتا چلتا اب یہاں تک پہنچا. ہم ادب کرتے ہیں ہمارے بڑوں کا تو وہ دیکھ کے کہتے ہیں دیکھو جی یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ ایسا کیوں ہے، یہ ویسا کیوں ہے. اللہ کے بندو، یہ ادب کی وجہ سے ہے، یہ احترام کی وجہ سے ہے، جو فیضان جو چلتا ہوا رہا ہے. اگر ہر چیز میں آپ نے یہی پوچھنا وجہ کیا ہے تو مجھے بتاؤ پھر ترانے کے لیے کیوں کھڑے ہوتے؟ ادب ہی ہے نا. آنکھوں سبحان اللہ. اب آپ کو جو اگلی بات بتانے لگا وہ ذرا سنو. ہے تو وہ بدکارہ عورت تھی. جب وہ دنیا سے چلے گئی نا تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا وہ جنت میں ہے. تو اس نے پوچھا کس وجہ سے؟ اس نے کہا بس وہ جو ان کی وجہ سے اوپر سے نیچے نہیں نہ آئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اوپر سے نیچے آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت عطا فرمائی. یہ ہے اسلام میں ادب کی اہمیت. اچھا ایسی باتیں بیان کی جائیں نا تو لوگ کہتے ہیں اچھا پھر وہ نمازاں تے سارا کچھ یہ وہ تیری ٹینشن کا دی بنی دی، اللہ دے بندے رب جنوں چاہے بخش چھڑے. دیکھو نا ایسی باتیں بیان کی جائے وہ کہتے ہیں پھر نمازاں کتنے گئی ہیں. او بھائی اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بندہ نمازیں چھوڑے، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ بندہ حضرت والا شرابی کبابی بنتا پھرے. وہ مطلب یہ ہے بھائی ہماری کوئی ٹینشن ہے، یہ ہماری ٹینشن ہے کہ اللہ تعالیٰ بخش دے تو ہم کے یہ کیوں نہیں کیا تو یہ کیوں نہیں کیا. اللہ کے بندو یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا رحم ہے. وہ غفور ہے، وہ کریم ہے، وہ جس کو چاہے بخشے. ان چیزوں کو آپ سمجھیے گا ذرا، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے. میں نے ایک بات بیان کی، کیونکہ المدینۃ العلمیہ والوں نے جو آداب کے اوپر نے کتاب لکھی، میں نے کہا بابا فرید نے یہ بات کہی، اکثر لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس لیے بخش دے گا کہ انہوں نے اللہ والوں کے ہاتھوں کو بوسہ دیا ہوگا. اب وہ چونکہ سوشل میڈیا پہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی، ایک بندہ کہنے لگا پھر نمازاں کتنے گئی ہیں، فلانا جگہ کتنے گئی. او بھائی اللہ چاہے تو ایک گناہ سے پکڑ لے. تو ادب اپنی زندگی کے اندر، یہ بات بڑوں کا ادب. کوئی آ گئے ہیں کوئی شیخ آج نا میں آپ کو ایک نئی بات بتاؤں میں نے جو محسوس کی ہے. اب نا ہم ہر بندے کے متعلق اپنے ذہن میں نا کوئی ایک ایسی بات رکھ کے ہم بیٹھ گئے ہیں جس کی وجہ سے اس ایک چیز کو بنیاد رکھ کے ہم اس کا ادب نہیں کرتے. اب اس ایک کی وجہ سے اس کی جو 99 اتنی اچھی عادات ہے اس کا احترام ہونا چاہیے کہ نہیں. آج میں تقریر کر کے آ رہا، میں نے ان سے کہا، شام صاحب سے میں نے کہا کہ یار اگر پھر آپ کو فرشتوں کی تلاش ہے نا، آپ کم از کم مر جاؤ. کیوں؟ پھر قبر میں فرشتے آپ کو نظر آئیں گے. 15ویں صدی ہے، کیڑا بندہ مجھے بتاؤ گناہوں سے پاک ہے؟ مجھے بتاؤ آپ.
کیڑا بندہ اللہ ماشاءاللہ جن کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. آپ یہ باہر نکلتے ہو نہیں ہے سامنے حضرت والا, یہ آپ ٹی وی کھول لو خبریں سننے کے لیے, یہ سامنے کیا کچھ ہے. اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں یہ بھی شیطان کا حملہ ہے, وہ آپ کو ادب سے خالی کرتا ہے. آپ مجھے بتائیں میرے متعلق ہی اگر آپ کے متعلق کچھ اچھی باتیں ذہن کے اندر نہیں ہیں تو میریاں گلاں تانوں کتوں اثر کرنیاں نے تواڈے دل تے. کیوں وہ تھی 4 تے 4 نتیجہ پہلے 10 کڈ لیا دا وے تے تانوں 8 کے تو سمجھ آنا. ان چیزوں کو میں آپ کے ذہنوں کو کھول رہا ہوں اللہ کے بندو. اگر کوئی ایسا معاملہ ہو بھی جاتا ہے یار, ہو سکتا ہے کہ یار اس نے معاملہ اللہ سے توبہ کر کے کلیئر کر لیا ہو, سمجھ رہے ہو کہ نہیں ہے. اس لیے جہاں سے آپ کو فیضان مل رہا ہو نا, فیض مل رہا ہو, آپ کی تربیت ہو رہی ہو, تو خدا کے لیے وہ حاجی عمران صاحب نے بڑا جملہ کہا, کہنے لگے یار غلطی ہو تو معافی مانگ لو, غلط فہمی ہو تو دور کر لو. کتنی پیاری بات ہے, کہو سبحان اللہ. غلطی ہے تو معافی مانگ لو, غلط فہمی ہے تو آپ دور کر لو. اس لیے یہ ہمارا جو آپس میں ایک دوسرے کے متعلق جو ہلکے نظریات ہیں نا, صرف غلط فہمی ہے. آپ اپنے ضمیر سے پوچھ لو, بالکل غلط فہمی ہے. جب بندہ کسی کے پاس جا کے ملتا ہے اور ویسا دیکھتا ہے, کہتا ہے یار میری غلط فہمی سی ہے. اس لیے